السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحب؟ جی میں فیضان بول رہا ہوں بنگلور سے. ارے واہ، فرمائیے صاحب کیا حکم ہے؟ اور کیسے ہیں، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے. فرماؤ صاحب کیا حکم ہے؟ بس آپ کا بیان سنتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست. آپ کی کوشش بہت اچھی ہے. اللہ کرم فرمائے. جو کل کی پوری ریکارڈنگ میں سنا ہے. کون سی والی؟ جو یہ سلمان اظہری صاحب کے بارے میں بات ہو رہی تھی نا. اچھا، نینی تال سے ان سے بات ہوئی تھی حاجی کرام صاحب سے. ہاں، تو میں تو لگ بھگ مطلب سارے پروگرام سن چکا ہوں آپ کے. ہاں، بہت ہی پازیٹیو کام کر رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ. دیکھو کمی سب میں ہی ہے صاحب. میں تو کسی ایک فرقے کا پابند ہوں. یہ تو میں مانتا ہوں. بہت کمی تو ہر خطرناک فرقے میں ہے. کتابوں میں بالکل غلطیاں ہیں بالکل، صاحب، بہت خطرناک. بہت دماغ بڑی خراب بڑی ہو جاتا ہے، غلطیاں. بھیجا خراب ہو جاتا ہے. پشاور ہے نا، صحیح بات ہے. بھیجا خراب ہو جاتا ہے. ہاں ہاں ہاں. اچھا، بھیجا ان سے زیادہ خراب ہوتا ہے جو اس کی جی جی. وکالت کر رہا ہے. ہاں 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 ہاں. ان وہ سے جو اور غصہ آتا ہے کہ جو کیوں یہ غلط ہے اس وکالت کو کر رہا غلط ہے. سمجھنا چاہیے. اس میں کیا ہے، چاہے وہ علماء دیوبند سے غلطی ہوئی ہو یا کسی سے بھی، کسی بھی فرقے. یہ بات تو آپ کی بہت حد تک درست ہے کہ کون سے فرقے میں غلط بات نہیں ہے. نہیں صاحب، بالکل. اچھی بہت. اچھی باتوں کو لے لیں، بری باتوں کو چھوڑ دیا جائے. اور تفسیریں بھی ان لوگوں نے اس حساب سے لکھ دی ہیں. ہاں، وہ جو آپ کہتے ہیں تفسیر کے بارے میں کہ تفسیر جو ہے ہونی چاہیے، یہ بھی بہت ہی اچھی سجیشن ہے آپ کی. میں تو بہت کہتا ضروری ہوں ہے کہ وہ. 150 سال پرانی تفسیر پڑھ دو، ختم، جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. بالکل بالکل بالکل. ہاں ہاں. لیکن اس پہ کوئی، یہ دیوبند والے تو تیار ہو جائیں گے، بریلی والے نہیں ہوں گے. بریلی والے کسی بھی تفسیر کو صحیح نہیں مانتے، تفسیر نعیمی کے علاوہ. ہلو، ہاں بریلی ہاں والے بولیے. تفسیر نعیمی کے علاوہ کسی تفسیر کو صحیح نہیں مانتے. جی جی. ہاں ہاں ہاں. یہ بات تو ہے کہ وہ کہیں گے نہیں تفسیر نعیمی ہوگی، بس کوئی سی نہیں ہوگی. وہ بات جو ہے نا آپ کی 150 سال پہلے والی بات، ہاں، وہ بہت اچھی ہے. مطلب کہ اس میں اختلاف ہوگا ہی نہیں کسی بھی طرح. وزندار بات. ہاں، اس زمانے میں وہی. دیوبند تھا، نہ بریلی نہ الہی نہ موجودی. کوئی بھی نہیں بالکل. اب وہ جو کتاب لکھی گئی ہے تو صاف مائنڈ ہو کے لکھی گئی ہے، فریش مائنڈ. ہاں 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 ہاں. اس میں یہ نقطہ نظر رکھ کے نہیں رکھی گئی کہ یہ فلانا، یہ ڈھکانا، ہم ایسی تفسیر کریں، ہم ایسا مطلب بیان کریں. ہاں. اور یہ جو ہے اس کے بارے میں بھی میں تھوڑا مطلب شک میں تھا کہ کیا ہے وہ علیہ السلام کے بارے میں، کہ کیا کہنا چاہیے، یا جو ان کے بارے میں ہمارے کو حضرت حسن اور حسین علیہ السلام، ان کے ساتھ علیہ السلام کیا واقعی لگانا چاہیے؟ نہیں، یہ تو امام بخاری نے جب بھی آپ پڑھنا بخاری شریف جی. ترجمہ علی، ہاں، بخاری وغیرہ تو پڑھا نہیں ہوں میں، بس اس سنا. میں علامہ عبدالحکیم اختر خان شاہ جہاں پوری نے جو لکھی ہے ترجمہ، اچھا. وہ بھی حکیم بریلوی اختر سے. صاحب. ہاں، وہی بریلوی سے. نہیں، حکیم اختر صاحب تو ایک ابراء الحق صاحب ہردوئی صاحب کے خلیفہ تھے. اچھا. وہ الگ جو ہاں، حکیم یہاں سے. اختر. اچھا. ہاں، وہ سمجھ یہ گئے. علامہ عبدالحکیم شرف قادری الگ تھے. اچھا، قادری ٹائٹل تھا ان کا. ہاں ہاں. اوکے. وہ حکیم اختر صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں وہ الگ تھے، وہ ابراء الحق صاحب ہردوئی والوں کے خلیفہ تھے. ہاں، جو شاید پاکستان چلے گئے تھے ہاں شاید. تو ہاں وہ افریقہ میں ان کے مرید ہیں شاید. تو یہ انہوں نے بھی جب ترجمہ کیا ہے نا تو علیہ السلام ہی لکھا ہے امام حسین کو، علامہ عبدالحکیم صاحب نے. اچھا، بخاری شریف جو آپ پڑھنا تو صحابہ کرام کا جب بھی وہ نام لکھتے ہیں نا امام بخاری تو رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں. وہ جہاں بھی جیسے امام حسین کا نام آتا ہے تو پھر علیہ السلام لکھتے ہیں. ہلو. ہاں، کہہ رہا ہوں کہ اس میں فرق رکھتے ہیں کیا دونوں میں؟ ہاں، وہ صحابہ اور امام ہمارے بخاری جو ہے جب بھی اہل بیت ہیں. صحابہ کا نام لکھتے ہیں تو رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں. بخاری شریف میں آپ دیکھنا، جیسے اچھا. بخاری شریف میں جب بھی صحابہ کا نام آگا نا کسی بھی صحابی کا تو رضی اللہ تو عنہ رضی لکھیں اللہ گے. عنہ. وہ جیسے اور امام حسین یا حسن حضرت علی کا نام آ گیا اور ان کی جو اولاد ہے جیسے کہ حضرت زین العابدین، تو ان کے ساتھ کیا رضی اللہ عنہ لگانا ان چاہیے کے یا علیہ بارے السلام؟ میں جو ہے بہت سے علماء نے، اولیاء کرام نے تو علیہ السلام ہی لکھا ہے. اچھا. عظمت کی وجہ سے کہ ان کا اچھا. ہمارے علاقے میں لیکن اگر مطلب کوئی نہ بھی کہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن امام حسین کو تو علیہ السلام کا ہی کہے. کہنا چاہیے. بالکل، میں بھی اس بات سے اتفاق رکھتا ہوں. ہاں ہاں. یہ جو ہے کہ ہمارے گھر کے لوگ، ہمارے والد صاحب اور جو بھی ہیں وہ لوگ ہمارے یہ علاقے میں، دربھنگہ ضلع پڑتا ہے ہم لوگوں کا، وہاں ایک حضرت ہیں، حضرت شمش الہدا صاحب.
شاید آپ جانتے ہو. شمشیر مولانا ہے. ہاں پہلے ٹیچر تھے وہ، بعد میں نقش بندی سلسلے سے وہ پیری مریدی کا سلسلہ چلاتے ہیں. بہت ہی اللہ والے اور بزرگ ہیں. ہاں تو ان سے ہی سب بیت ہیں ہمارے والد صاحب بھی اور ہمارے بھائی، اور یعنی یہ سلسلہ جو ہے چلتا آ رہا ہے. اچھا نقش بندی. نقش بندی جی جی. چلو کیسا ہے نقش بندی سلسلے کا یہ؟ ٹھیک آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس میں کوئی وہ گلو والے معاملے نہیں ہوتے. یہ فرق تفریح نہیں ہے. یہ لوگ بہت محتاط سے کام چلتے ہیں، بہت محتاط رہ کے. اور اس سلسلے والے کسی کو جلدی کافر بھی نہیں کہتے ہیں، یعنی سب سے مل کے چلتے ہیں. دیوبند ہاں بالکل بالکل. جب تک کہ کفر ثابت نہ ہو پوری طرح سے 100%، تو اس وقت تک تو نہیں کہنا چاہیے یہ بات. تو دیکھو صاحب، یہ بریلی والوں نے تو کفر کو اتنا آسان بنا دیا کہ اٹھایا منہ کافر کہہ دیتے ہیں. ہاں ان کی نظر میں تو بس ان کی نظر خالی میں دوسرے عقیدے کا ہونا چاہیے، بس وہ کافر ہے. وہ تو اگر فاضل بریلی کی ہر بات نہ مانے، ہاں ان کو مانتا بھی ہو، ان کی ہر بات نہ مانے، تب بھی اس کو مسلمان نہیں مانتے. ہاں یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی ہے کیوں ان کی ہر بات ماننی چاہیے. بس ان کو ایسا ان کا ہوا بیٹھا رکھا ہے کہ انہیں کو مانو. انہوں نے بتایا سب کچھ، مطلب قرآن کا اور حدیث کا جو بھی مطلب بتایا قرآن کا انہوں نے بتایا، جو بھی مطلب سمجھا حدیث کا انہوں نے سمجھایا. باقی 14 سال میں کوئی ایسا سمجھانے والا نہیں ہوا. جی جی جی. جیسا انہوں نے سمجھا دیا 14 سال کے بعد میں، ایسا کسی نے نہیں سمجھایا آج تک. یہ شب برات کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اس بارے میں تو جو ہے کہ جو روایت بہت یہ سنتا ہوں میں کہ یہ مضبوط حدیث فی لیلۃ القدر جو ہے وہ تو رمضان والی رات ہے نا. ہاں تو رمضان والی رات کی فضیلت آئی ہے. اور یہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ہاں وہ تو رمضان کے بارے میں معلوم ہے مجھے. یہ جو شب برات کو لوگ کرتے ہیں، اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک کیا ہے، مطلب ایک ریچولس ہے کیا ہے؟ امت مسلمہ میں ایک معمول ہے، دیوبندی بریلوی دونوں میں ہی ہے. ہاں وہ تو ہے، دیوبندیوں میں بھی یہ چیز معمول کو ختم نہیں کرانا چاہیے. اچھا چلتے رہنا چاہیے اگر اچھا لوگ کام. باغ عبادت ہی تو کرتے ہیں، کوئی بدعت بھی نہیں کرتے اس میں کہ بدعت کر رہے ہیں. ہاں لیکن کچھ ضروری سمجھ کے کرنے لگتے ہیں، وہ تو مناسب نہیں ہے نا. اب وہ تو ضروری سمجھ کے تو بہت سی چیزیں اپن کھانا بھی تو کھا رہے ہیں. وہ تو خیر ضروریات زندگی میں ہے نا، وہ تو بالکل ضروری ہے. اور بھی چیزیں کر لیتے ہیں اپن لوگ، لیکن اگر اس سے کیا ہے فتنہ پیدا ہو جاتا ہے بند کرانے میں. جی جی. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا والفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. ہاں یہ والفتنہ تو اشد من القتل. تو جب دیکھو کہ ہمارے اس کے بند کرانے سے فتنہ ہوگا تو فائدہ کیا ہے فتنہ سے؟ جی اس سے بہتر ہے کہ نمازی تو پڑھنا ہے اور اس میں عبادت کرنا ہے. کام تو اچھا ہی ہوتا ہے. ہاں بس وہ دیوبندی بریلوی دونوں میں معمول ہے. ہاں دیوبندیوں میں بھی. اب کچھ جگہ دیوبند والے اس کو بند کرنا ہے یا کروانا چاہتے ہیں لیکن وہ بھی نہیں کرا پاتے. نہیں اب تو مشکل ہے، نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں بھی ہے دیوبند والے، لیکن وہ ہوتا ہے ہمارے یہاں جب جاگتے ہیں. بھوپال میں کنٹرول ہو گیا ہے. اچھا بھوپال میں کم ہو گیا ہے. بھوپال میں ویسے اس پہ تو کنٹرول نہیں ہوا، جو کھڑے کھڑے کھانا کھاتے ہیں نا. اچھا بفے شادی بیاہ میں اس پہ کنٹرول نہیں کیا ان لوگوں نے. وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو چلنے دے تو اپن کھائیں گے خوب کھڑے کھڑے. چلنے دینا یعنی مکاریاں دیکھو اب ان لوگوں کی. جو چیز بند کرانے کی تھی اسے تو بند کرا نہیں رہے، جو نہیں بند کرانے کی تھی اسے بند کرا. بفے سسٹم بھی نہیں، جو 90% میں بفر سسٹم ہو رہا ہے بھوپال میں قریب قریب کھڑے کھڑے کھانا کھا رہا ہے. جہاں کھڑے کھڑے نہیں بھی کھا رہا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے، وہ بھی تو سنت کے خلاف. کرسی پہ ہاں، لیکن اب تو اتنا عام ہو چکا ہے کہ نہیں، وہ تو بھوپال میں آج تک ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھا کہ زمین پہ بچھا کر فرش بچھا کے کھانا کھلاتے ہیں. آج تک نہیں دیکھا میں نے. نہیں زمین میں تو میں بھی نہیں دیکھا ہوں. نہ میں نے ہمارے وطن میں دیکھا، نہ بریلیوں میں دیکھا، نہ دیوبندیوں میں دیکھا، نہ اہل حدیث میں دیکھا. ہاں بالکل کسی بھی مسلک میں نہیں. اب جو بھی یہ شروع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا. بالکل ہاں. اور ایسا وہی شروع کرے گا جو پکا ایمان والا ہوگا. بالکل کرتے رہیے حضرت کی کوشش بہت ہی اچھی پازیٹیو ہے. فرش بچھایا جائے گا، نیچے بیٹھ کے کھائیں گے. جیسے کھانا کھاؤ، نہیں کھانا تو باہر نکلو. ہاں حضرت شاہ بدی الدین قطب المدار مکن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جی کہ ٹوٹ جائے جسے ٹوٹنا ہو، جڑ جائے جسے جڑنا ہو. ہاں آنا ہے جس کو آئے، جانا ہے جس کو جائے. ان کا یہ قول ہے حضرت شاہ بدی الدین مکن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا. فرمایا جو سنت رسول کا پابند نہیں ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. آنا ہے جس کو آئے، جانا ہے جس کو جائے. مطلب سنت کی پابندی کراتے تھے وہ. اچھا فرائض کی نہیں، فرائض کی نہیں، سنت کی.
سنت کی اتنی زبردست بتائیے فرائض تو کوشش کی چھوٹنے والا ہی نہیں ہے. فرما رہا ہے جو جس کو ٹوٹنا ہے ٹوٹ جائے, جوڑنا ہے جوڑ جائے, جو سنت رسول کا پابند نہیں ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں. اور آج کس طریقے سے سنت رسول کو چھوڑتے ہیں لوگ باغ, دونوں طبقے کے لوگ. ویسے فتنہ پروروں کے خلاف جو آپ کی کوشش ہے بہت ہی اچھی ہے. اچھا یہ دیکھو آپ, جمعے کے اندر میں دیکھتا ہوں دیوبند والے علاقوں میں تو 50% یا 30% مسجد خالی ہوتی ہے. دو رکعت کے بعد. ہاں 50% تو زیادہ ہی بول دیا آپ, اس سے بھی کم ہے نا, مطلب سمجھیے. 70% خالی رہتی ہے, خالی ہو جاتی ہے نا. ہاں بالکل. تو اب یہ اس پر کیا دیوبند والے نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ارے سب دیکھ رہے ہیں دیوبند اور سب دیکھ رہے ہیں, سب عالم جان رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسا ہو رہا ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے بھاگ رہے ہیں. کوئی کنٹرول کر رہا ہے عالم؟ اور پھر بریلویوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ارے بھائی ٹھیک ہے, بریلویوں کے اندر غلطی ہے تو تمہارے اندر نہیں ہے کیا؟ غلطیاں سب میں ہیں. اچھا بریلویوں میں یہ اچھائی ہے کہ وہ پوری نماز پڑھ کے جاتے ہیں جمعے کی. آپ نے دیکھا پوری نماز پڑھ کے مطلب سنت وغیرہ بھی وہ پوری پڑھیں گے. ان کے اگر 1000 میں سے 10-20 آدمی نکلیں گے تو دیوبند والی مسجد میں تو 500-400 نکل جائیں گے جو سنت کو چھوڑنے والے. ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ تو آپ دیکھا وہ بریلوی مسجد میں جاؤ آپ, وہ پوری پڑھ کے نکلیں گے. ہاں لیکن پابندی کم ہے ان لوگوں میں بھی, مطلب فرائض کی. نہیں وہ اور باتوں میں کمی ہے. یہ اس میں اچھائی. ہاں یہ اچھی بات, یہ اچھائی تو ہے کم سے کم پوری نماز پڑھ. ہاں بالکل. جی ہاں چلو خیر, اچھائی برائی سبھی میں ہے. اچھی چیزوں کو تو ایکسپٹ کرنا چاہیے, نو ڈاؤٹ. دوسرے بریلوی لوگ اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں اہتمام سے. اذان کے بعد کی دعا, ہاں وہ تو ٹھیک ہے, پڑھنا چاہیے بالکل. لیکن یہ ان میں دیکھنا اب تو ان میں رواج اب ختم ہو رہا ہے. دعا کے بعد نماز کا, سوری مطلب اذان کے بعد دعا نہیں پڑھتے ہیں لوگ. اچھا, یعنی پڑھتے ہیں, بہت کم لوگ پڑھتے ہیں, ورنہ زیادہ تر لوگ نہیں پڑھتے ملیں گے. اس کی پہچان کرنا ہو تو آپ مغرب میں کر لیں. مغرب میں جیسے مغرب کی اذان ہوگی تو فوراً مسلے پہ چلے جائیں گے, منہ چلتا ہوا بھی نہیں دکھے گا ان کا. اچھا, ارے دعا پڑھنے میں کچھ تو ٹائم لگے گا نا. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلۃ. تو یہ پوری دعا پڑھنے میں کچھ تو ٹائم لگے گا نا صاحب. اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو اذان کے بعد کی دعا پڑھے گا میں قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا. لیکن اس کے باوجود آپ ان کے اندر دیکھنا تو بہت کم جو پرانے مزاج کے ہوں نا وہ پڑھیں گے. جو یہ نئے ہو گئے نا نہیں پڑھیں گے, دیکھ لینا. جی اور نفرتیں نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی صاحب. کچھ کمی ان میں ہے, کچھ ادھر ہے, کچھ ادھر ہے, سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے. اچھا دوسرے وہ بریلوی لوگ عام طور سے درود شریف پہلے بھی پڑھتے ہیں بعد میں بھی پڑھتے ہیں دعا کے اندر. ایک اور آپ سے گزارش تھی کہ جب بات کرتے ہیں آپ تو مطلب سامنے والے کو بھی سنیے آپ تھوڑا. نہیں بالکل صحیح. کیونکہ آپ بہت زیادہ بولنے لگتے ہیں, پھر سامنے والے کو موقع نہیں دیتے ہیں بولنے کا, تو اس سے بات خراب ہو جاتی ہے. نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل. انشاءاللہ آئندہ تھوڑا موقع دیجیے اس کو بھی بولنے کا, اپنی بات رکھنے کا. انشاءاللہ. بہرحال میں آپ کے کام سے کافی اتفاق رکھتا ہوں, بہت ہی اچھی کوشش ہے, پازیٹیو کام کر رہے ہیں آپ. میرا مقصد ہے کہ دیکھو جب تک امت ایک ہو, یہ کوشش آپ کی ہے تو واقعی بہت ہی جتنی اپریشیٹ کیا جائے کم. امت تو ایک نہیں ہو سکتی ہے, لیکن یہ کنٹرول میں ہو جائے. نہیں کوشش تو ایٹلیسٹ کر رہے ہیں نا. نہیں حد میں ہو جائے, حد میں. قرآن میں مطلب اللہ فلا تعتدوا, جو اللہ نے حدیں بتائی اس سے باہر مت ہو. دوسروں کے لیے بھی تھوڑی جگہ رکھنی چاہیے اپنے دل میں, یہ بات ہے. نہیں ویسے کمی تو ہے بہت, سب میں ہی ہے صاحب کچھ نہ کچھ. مطلب ایسے کھلے لفظوں میں جیسے کہ کہتے ہیں, جیسے ہمارے شخص نے ابھی نماز کے بعد دعا مانگی ہمارے وطن میں. اچھا بھوپال سے کتنی دور ہے؟ سرونج. بھوپال سے 110 کلومیٹر دور. اچھا. تو اس نے جب دعا مانگی تو اللہم انت السلام پڑھا, ومنک السلام, یہ دعا پڑھی. لاسٹ میں پڑھا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. تو ٹھیک تو والحمد للہ رب العالمین. تو میں نے کہا آپ نے درود شریف نہیں پڑھا دعا میں, تو وہ صاحب کہہ رہا ہے کہ حدیث سے ثابت نہیں. درود شریف تو حدیث سے ثابت ہے, وہ تو قرآن سے ثابت ہے. یا اپنی دعا کی مقبولیت کے لیے درود شریف کا پڑھنا بہتر ہے. تو پھر جب انہوں بہتر ہے, لیکن کوئی نہیں بھی پڑھتا ہے تو بھی اس کی دعا ہو ہی جائے گی. یا ضروری ہے برتن دھونے والے, فرض یا واجب تو نہیں ہے نا. وہ تو آرام منٹو ہو جائے گا. فرض یا واجب تو نہیں نا سر. وہ درود کا پڑھنا فرض یا واجب تو نہیں ہے, لیکن پڑھ لے تو کیا نقصان ہے, یہ بات. دیکھو صاحب وہ تو حدیث سے تو تقلید بھی ثابت نہیں ہے چاروں اماموں کی.
میں اس وقت کہنا بھول گیا کہ حدیث سے تو چاروں اماموں کا ماننا بھی ثابت نہیں. تم کیا مانتے ہو ان کو؟ چلو چاروں امام کا ماننا ثابت نہیں ہے. ہاں وہ کہہ رہے ہیں حدیث سے ثابت نہیں ہے درود شریف پڑھنا. نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں ہے، چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہوں، شافعی ہوں، مالکی نہیں ہوں، جیسے حنبلی وہ ہوں، کہہ رہے تھے چاروں امام میں سے کسی کو بھی ماننا فرض یا واجب نہیں ہے اور نہ حدیث سے کہ یہ ثابت. حدیث سے یہ بات چاروں تو اماموں بالکل کا صحیح ہے. چاروں اماموں یہ کا بات یہ ماننا بات کب یہ بات ثابت؟ تو آپ بھی اتفاق رکھتے ہوں گے اس بات سے ہاں کہ چاروں جو امام ائمہ ہیں ہاں. ان کا تو حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ قرآن سے کچھ بھی کوئی یہ نہیں ہے. لیکن میں لیکن کہتا کہ لوگوں کا یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ ہے کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس کا جواب دو. تو کیا جواب دیتے ہو؟ اور وہ کہتا 20 اگر تراویح حدیث سے ثابت کرو آپ. ہاں اہل حدیث حضرات کا اعتراض رہتا ہے. تو پھر وہ اصلی میں جب درود شریف کے بارے میں اتنے فضائل لکھے تو پڑھ لو نا. کیا کوئی ایسی حجت فضائل کر تو رہا ہے ہو ہی، درود کے فضائل ہیں، بالکل بے شمار فضائل ہیں. اس کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی لکھا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی. پھر وہ کیسے ہے کہ کسی نیک کام کا وسیلہ دینا چاہیے. وہ جو 3 لوگ پہاڑ کے اندر اس میں گفا میں پھنس گئے تھے اور انہوں نے نیک عمل صرف اللہ کے لیے کیا تھا، اور ان لوگوں نے جو ہے اپنی اپنی دعا کو وسیلہ بنایا اپنے نیک عمل کو، جو ہے نا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ وہ تو جانتے ہی ہوں گے. ہاں تو کیسے وہاں پہ تو کچھ اس طرح کا نہیں تھا. ہاں یہ ہے کہ وہ لوگ بنی دوسری امت اسرائیل کے کے تھے. نہیں، وہ میں بنی سمجھ اسرائیل گیا، کے ہاں لوگ وہ ہیں نا. دوسری امت کے لوگ تھے. تو اب ہمارے یہاں تو کتابیں بھری پڑی ہیں دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے کی. ڈیلا عطا کر دی. ہاں بڑے بڑے محدثین نے لکھی ہیں صاحب، جو قرآن حدیث کو سمجھتے تھے انہوں نے لکھا ہے کہ دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھنا چاہیے. وہ طریقہ یہی ہے کہ پہلے بسم اللہ پڑھے یا الحمدللہ رب العالمین پڑھے پھر درود شریف پڑھے. ہاں اس کے بعد پھر درود شریف پڑھے پھر الحمدللہ رب العالمین پڑھ لے لاسٹ میں. ہاں بولو آخر تو پڑھنا اس کا چاہیے. اول آخر تو اللہ کی تعریف پر ہو اور بیچ میں درود شریف پڑھا جائے. تو پھر اور آج کے روزے کے بارے میں جاننا تھا، کیا ہے اس کا آج کے علماء روزے کا؟ دیوبند سے پوچھا اس کا، بھوپال کے علماء سے. ہاں کیا پوچھے آپ؟ تو انہوں نے کیا جواب کیا دیا؟ ایک صاحب نے ایسا کیا درود شریف نہیں پڑھا، تو سب نے علماء نے دیوبند نے ہی کہا کہ نہیں درود شریف پڑھنا چاہیے. اچھا ہاں درود تو پڑھنا ہی چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے کسی کو بھی، لیکن فرض یا واجب نہیں ہے یہ میں کہہ رہا ہوں. فرض واجب دیکھو اس میں حجت نہیں کرنا چاہیے. نہیں حجت نہیں کر رہا ہوں میں. اگر کوئی انسان اپنی لاجک سے بتائے جس کا یہ مطلب یقین ہو کہ کوئی قرآن اور حدیث سے ہی ثابت کرے اس چیز کو، تو کیسے کرے گا؟ پڑھنا چاہیے صاحب. بس یہ ہے کہ وہ تو بہت ساری روایتیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جس دعا میں درود شریف نہ پڑھا جائے زمین آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے. بس حضرت عمر کا قول حجت ہے کہ حضور کا فرمان ہے علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین. ہاں پکڑو میری سنت کو، میرے خلفاء کی سنت کو. بالکل. اب ہاں یہ تو حضرت عمر کا ہے تو بالکل درست. اب ایسے تو پھر یہ اہل حدیث بھی پھنس جاتے ہیں کہ تم یہ ثابت کرو حدیث سے کہ تمہاری جوان لڑکیاں کالجوں میں اسکولوں میں جاتی ہیں کس حدیث سے ثابت کرو. ہاں ثابت تو نہیں ہے، یہ بات بھی صحیح ہے. بالکل. اب وہ کہیں پڑھنے جا سکتے نہیں، پڑھنے جا سکتے ہیں یہ ثابت کرو کہ غیر مسلموں سے پڑھنے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں کیسے جا سکتے ہیں. ہاں یہ بھی غیر مناسب نہیں ہے. مناسب کیا بلکہ ایک طرح سے درست نہیں ہے. عام طور سے اہل حدیث کی لڑکی بھی کالج میں جا رہی ہے، دیوبندی کی بھی، بریلوی سب کی جاتی ہے، سب کی جاتی ہے. جتنے بڑے بڑے ایمان والے بنتے ہیں نا سب سارے مسلک کا قائد کے لوگ جاتے ہیں. سنو شرک کا معاملہ ایسا ہے جی کہ حضور نے فرمایا ہے میری امت بڑا شرک نہیں کرے گی، چھوٹے شرک کرے گی. جیسے کہ چھوٹے شرک کے نماز میں منافقت دکھانا دکھاوا. چھوٹا شرک چھپا ہے، کالی چیٹی جو پہاڑ پہ چلتی ہے جیسے اس کی چال کا پتہ نہیں لگ سکتا، اس طرح سے میری امت میں چھوٹا شرک چھپا ہے. اچھا یعنی امت کرے گی، امت کو بھی پتہ نہیں ہوگا. اچھا وہ جانتا، وہ کرتے ہوئے بھی نہیں جان رہا ہوگا، یہ کہہ رہے ہیں. ہاں جیسے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. ہاں تو یہ ویسا شرک نہیں ہے کہ کسی نے خدا کو شریک کیا. ایمان دکھائی نہیں ہوگا لیکن ایمان کمزور ہوگا. اچھا اللہ کے نے یہ بھی فرمایا چھوٹے شرک سے بھی بچو. ہاں بچو. چھوٹا بھی خطرناک ہے لیکن اس سے ایمان دکھائی نہیں ہوگا. اور یہ حضرت اگر اس سے ایمان کا خارج ہونا مان لیا جائے، اس لیے میں بولتا ہوں آپ کی غلطی ہے، آپ سنتے نہیں ہیں، صرف اپنا بکنا اسٹارٹ کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آج کے روزے کے بارے میں کیا ہے؟ آج کے روزے کے بارے میں دیکھو یہ تو نفلی روزے میں آتا ہے. واقعی کسی مضبوط حدیث سے ثابت ہے یا ایسے ہی؟ اب اس کو دیکھنا پڑے گا صاحب، مجھے اس بارے میں معلوم نہیں ہے مجھے. اچھا دیکھنا پڑے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر، دیکھ کے بتائیے. اور آپ کی کوشش، آپ جو کر رہے ہیں کام، میں اس سے کافی متفق ہوں. بہت ہی اچھی چیز ہے. آپ تو اولیاء کرام کو ضرور مانے. بالکل ہاں مانتا ہوں میں. حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بالکل ان کو بھی مانتا ہوں دل سے. اور ان کے بارے میں ایک قول بتا دیتا ہوں بس لاسٹ. جی بولیے. جو ان کے بارے میں یہ مرزا انجینئر نے اڑا رکھا ہے کہ انہوں نے اپنا کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ.
पता नहीं ये बात सच भी है या इस क्या। बारे में पहले जानने चाहिए, उस जमाने में आलिम थे नहीं, प्रेस थी नहीं। इसी तरह इन पे भी इल्जाम आता है हकीमुल उम्मत पे। हाँ, इन पे भी। तो लेकिन ये बात कहाँ तक सच है मैं तो जानता नहीं हूँ, अब आप और मैं मानता भी नहीं हूँ कि कोई शख्स ऐसा कर सकता है। आप दूरअंदेशी से समझ सकते हैं, हदीस में तक़ु फिरासतुल मोमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो क्या एक ही शख्स से कलमा पढ़वाते आजमाने के लिए? ऐसे कितने काम भी नहीं हो पाता है। नहीं, एक ही मुरीद ऐसा था जैसे आप आजमाएंगे ऐसे न जाने कितने मुरीद आए होंगे। हाँ बिल्कुल। ये भी तो है ना कि क्या एक ही मुरीद था हिंदुस्तान में जिसको आप आजमाने के लिए ऐसा करेंगे? हैं? हाँ, पता नहीं क्या हिकमत थी उनकी, वो वही जानेंगे। अगर मुझे तो लगता नहीं कि उन्होंने ऐसा किया। वो ऐसा कैसे करवा सकते हैं? क्योंकि जब वो यहाँ उनकी वजह से लोगों में ईमान आया, तो फिर वो क्यों जब इस उम्मत। अच्छा, दूसरे वो इस्लाम फैलाने आए थे, किसी को आजमाने थोड़ी आए थे यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो कलमा पढ़ जो मुरीद होने आया तो वो तो वैसे ही उनका मुरीद है। बिल्कुल। हाँ। जो मुरीद होने आया तो वो तो वैसे ही मुरीद है कि मुझे ऐसा लगता है कि उनके किसी मुरीद ने या किसी ने जो है बाद में ऐड कर दी हो ये बात। हाँ, उनसे ये बात देखो ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो बहुत पुराने 700-800 साल पहले की बात है, तो कहाँ तक बात सच है। हदीसें मौजू भी है, मकतूब भी है, मरफू भी है। अच्छा। हदीसों में हाँ, नीचे पानी है हर जगह। अब आपको जैसे अगर कोई कहता है तो मैं इसका जवाब भी देता हूँ इस बात का कि हदीस बुखारी शरीफ में पढ़ता था टाइम लगता, लेकिन आखिरी हिस्सा बताता हूँ ज़िमाम इब्न सालबा के बारे में। जी हाँ। जब हुजूर के पास आए 4 सवाल किए, जवाब मिल गए, तो ये कहा वाना रसूल मन वराई मिन कौमी, या अल्लाह मैं या रसूल अल्लाह मैं अपनी कौम की तरफ से रसूल था। वाना रसूल मन वराई मिन कौमी, मैं अपनी कौम की तरफ से रसूल था। तो ये बुखारी शरीफ के अंदर रसूल का लफ्ज मौजूद है। यहाँ रसूल बमानी भेजे हुए के कासिद के हैं। तो अगर वहाँ ये मान लिया जाए चिश्ती रसूलुल्लाह, तो यही मतलब निकलेगा कि चिश्ती को अल्लाह ने हिंदुस्तान में भेजा है, ये मतलब निकाला जाएगा। हाँ, तो उनको तो बहरहाल मतलब उनकी वजह से बहुत फायदा हुआ है यहाँ। अच्छा ये देखो आप, जैसे आपके सामने कोई ने हदीस पढ़ी, ज़ईफ हदीस है, तो अहले हदीस क्या कहेगा कि हदीस ज़ईफ है, तो वही अहले हदीस को रोक दो, कि अहले हदीस नहीं रुक जाओ। हाँ, क्या कहा था ये अभी आपने कि ये हदीस, हाँ ये हदीस ज़ईफ है, बस रुको। चिश्ती रसूलुल्लाह का मतलब भी समझ में जाएगा तुम्हें, अगर कहा होगा उन्होंने। वैसे तो हमें यकीन नहीं कहा है कि नहीं। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं कि कहा। लेकिन सुनो, तुमने अभी क्या कहा कि हाँ ये हदीस ज़ईफ है, कहा है ना। अब बताओ हदीस किसे कहते हैं? वो अहले हदीस कहेगा कि अल्लाह के रसूल के फरमान को हदीस कहते हैं। कि ना, अब ये बताओ जो फरमान रसूल को कमजोर बताए, ज़ईफ बताओ, क्या कि वो काफिर है। तुम क्या हुआ? बिल्कुल सही, बहुत ही जबरदस्त आपका ये पॉइंट है। बहुत जबरदस्त वाकई। तो ये यहाँ पे तो फंस जाएगा वो। तो क्यों नहीं, हम इस नियत से नहीं कह रहे, तो हम ये नियत फिर वहाँ पे अपनी नियत का जो है दिल का हम क्या जाना, हम कोई आलिम गैब थोड़ी है कि तू इस नियत से नहीं कह रहा। हाँ, हम तो जाहिर पे नहीं, वो रावी के एतबार से है और ऐसे कहना सही बात है। वो कहने वाला किस इंटेंशन से कह रहा है वो तो वही जानेगा ना, जब तक कि उससे पूछा ना जाए। कहना हम मानते हैं कि तुम रावी के एतबार से कह रहे हो, लेकिन जबान से थोड़ी कह रहे हो ऐसा। जी हाँ, वो तो इस्तिलाह मुहद्दिसीन ने कायम की, उस हिसाब से कह रहे हो, लेकिन कहते हो तुम डायरेक्ट हदीस ज़ईफ रहो। हाँ, सही बात। तो अगर वहाँ अगर शेख का बारे में मान भी ले जाए, जैसे फर्ज कर लो, तस्लीम कर लो, अपन को यकीन नहीं क्या मामला है क्या नहीं, तो चिश्ती रसूलुल्लाह का मतलब यही निकलेगा कि चिश्ती को हिंदुस्तान में अल्लाह ने भेजा है। हाँ। और ऐसा कहाँ हिंदुस्तान में कहीं लिखा हुआ तो आज तक नहीं है। चिश्ती रसूलुल्लाह पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं लिखा है। कहीं नहीं है। उनके अगर वो ऐसा करते तो उनके मानने, उस तरह से मानने वाले भी तो होते कोई। हाँ, कोई तो कोई भी नहीं दुनिया में, चाहे वो हकीमुल उम्मत हो या फिर इनके बारे में इल्जाम। इसको क्या है, उलमा ने शतहियात में शुमार किया। शतहियात बातें हैं ये, सतही बातें। शतहियात इस तरह की। शतही या सतही क्या कह रहे हैं? शतहियात, सतही तो अलग होता है, ये शतहियात यानी बहुत मुश्किल बात है, जिसको समझना और समझाना बहुत मुश्किल बात है। इसके बारे में उलमा ने लिखा कि इन बातों में नहीं पड़े। अगर कोई मान ले तो ठीक है, नहीं तो उसके हाल पे छोड़। ओके, ठीक है हज़रत, मुझे अभी कहीं जाना है। बात ये याद आ गई वो इस बात की, जब इब्राहिम बोलिए सूरज को देखा तो क्या कहा कि हाजा रब्बी, ये मेरा रब है, ये बड़ा है। कुरान में किन के बारे में? हजरत इब्राहिम का वाक़या सुना है। इब्राहिम ने कुरान में ये अल्लाह ने फरमाया कि इब्राहिम सलाम ने जब सूरज को देखा तो कहा कि मेरा रब है, ये बड़ा है। अच्छा। तो बाद में कहा कि नहीं मैं ऐसी चीजों से नहीं रखता है ताल्लुक जो डूब जाता है। अच्छा। सूरज के बारे में, चांद के बारे में कुरान में वो देखो, वो आयत मुझे याद नहीं आ रही। कौन सी? वो जो इब्राहिम साहब ने सूरज को देख के कहा कि ये मेरा रब है, ये बड़ा है। अशम्स वल कमर, वो वाला? नहीं, वो जहन में नहीं आ रही अभी इस बार।
اچھا تو دیکھو وہیں پر نفی بھی کی، بتائیے آپ. وہ انہوں نے یہ کہا چاند کو دیکھا کہ یہ میرا رب ہے، پھر وہ ڈوب گیا، کہا کہ نہیں ایسے جو ڈوب جاتے ہیں ان کو میں اپنا رب نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے. تو سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب یہ بڑا ہے، تو پھر وہ ڈوب گیا، کہا کہ ایسے میں اب اپنا رخ اللہ کی طرف کرتا ہوں. نہیں ٹھیک ہے حضرت، میں ابھی کہیں نکل رہا ہوں، ویسے آپ سے میں پھر بات کروں گا. اور بہت ہی آپ کی اجازت ہے تو چینل پہ ڈلوا دوں. ہاں اجازت ہے، بالکل ڈلوا سکتے ہیں. جزاک اللہ. اوکے.